اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، دگنے پر دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان ہے اور زمینیں، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ جو خرچ کرتے ہیں آسانی اور تنگی میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ بے حیائی کا کام یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہ کریں۔ ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش ہے، اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ بے شک تم سے پہلے قانون قدرت کے طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چلو اور دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ لوگوں کے لیے واضح بیان اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر کامل مومن ہو۔ اگر تمہیں زخم لگے تو تمہارے دشمنوں کو بھی اسی طرح زخم پہنچے، اور ان گرم سرد دنوں کو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور تاکہ جدا کر دے اللہ ایمان والوں کو اور بنا لے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدین اور صبر کرنے والوں کو ان کے غیروں سے ممتاز نہیں کیا۔ بے شک تم موت کی تمنا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور محمد معبود نہیں صرف رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور کسی جان کے لیے حکم الہی کے بغیر موت نہیں، سب کی جل لکھی ہوئی ہے، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے ہم اس میں سے اسے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے ہم اس میں سے اسے دیں گے، اور ان قریب ہم اچھا بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ اور کتنے ہی نبی ہوئے جن کی ہمراہی میں بکثرت اللہ والوں نے قتال کیا، تو وہ سست نہ ہوئے ان مصیبتوں کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی، اور نہ وہ کمزور ہوئے نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان کا کہنا صرف یہی تھا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیاں بھی، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی دی، اور نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ نار جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور اپنے کام میں اختلاف کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری پسندیدہ چیز مال غنیمت۔ تم میں سے کوئی دنیا کا ارادہ کرتا تھا اور کوئی آخرت کو چاہتا تھا، پھر اللہ نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ جب تم چڑھتے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے تمہیں بلا رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا اور معافی کی خوشخبری اس لیے سنائی کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھوں سے گیا اور جو تکلیف تمہیں پہنچی
اس پر تم غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے۔ پھر تم پر غم کے بعد امن کو اتارا، جو اونگ تھی جس نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک جماعت کو، اور ایک گروہ تھا منافقوں کا جو اپنی جانوں کے غم میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ اللہ پر ناحق بدگمانی کرتے تھے، جاہلیت کی سی بدگمانی۔ وہ کہتے تھے کہ کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ آپ فرما دیں بے شک سب کام اللہ ہی کے لیے ہے، چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں وہ چیز جو تم ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کاش ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور شیطانی وسوسوں سے تمہارے دلوں کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے، جس دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی تھیں، شیطان ہی نے ان کے قدم پھسلا دیے تھے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، مواخذے میں نہایت حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائی کے متعلق کہا جب انہوں نے سفر کیا یا کسی لڑائی میں گئے اور لقمہ اجل بن گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور البتہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو یقیناً اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس دنیاوی دولت سے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں موت آ جائے یا قتل کیے جاؤ تو ضرور تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو اللہ کی کیسی بے پایاں رحمت سے آپ ان ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے۔ تو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں، اور ضروری کاموں میں ان سے مشورہ لیں۔ پھر جب کسی کام کا آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں اور اسے کر گزریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر آئے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو کیا وہ شخص جس نے رضائے الہی کی پیروی کی اس جیسا ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں والے ہیں، اور اللہ ان کے سب کام خوب دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب اس نے ان میں عظمت والا رسول بھیجا، انہی میں سے جو تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتیں، اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔